اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا نبی نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد سے انکار کر دو۔ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا۔ وہ کہنے لگے کہ بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے بے گھر اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ سو جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے اور اللہ نافرمانوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا۔ ان کے نبی نے ان لوگوں سے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے۔ قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکومت کرنے کا حق کیسے مل گیا حالانکہ حکومت کرنے کے ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس کے پاس تو مال و دولت بھی زیادہ نہیں ہے۔ قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم۔ نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر حکومت کے لیے اسے چن لیا ہے اور اللہ نے اسے دماغی اور جسمانی صلاحیتیں تم سے زیادہ عطا فرمائی ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنی سلطنت جسے چاہے عطا کرے اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے طالوت کو بادشاہ بنائے جانے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی جانب سے تسکین قلب کا سامان ہے اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ بے شک اس صندوق کے آنے میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 249 تا 253۔ پچھلی آیات میں جہاد کے متعلق بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا، یہاں اس کا بقایا حصہ بیان کیا گیا ہے جب اللہ پر یقین رکھنے والے بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی جماعت نے کفار کے ایک بڑے لشکر کو شکست سے دوچار کر دیا۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه فإنه منی إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم۔ پھر جب طالوت اپنی فوجوں کو لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمائش میں ڈالے گا، جس کسی نے اس میں سے پانی پی لیا تو وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، اور جس نے اس میں سے پانی نہیں پیا وہ میرا ساتھی ہوگا۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص مجبور ہو اور اپنے ہاتھ سے
صرف ایک چلو بھر پانی پی لے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے سیراب ہو کر پانی پی لیا۔ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده۔ پھر جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی دریا پار کر گئے تو وہ کہنے لگے کہ آج ہم میں یہ طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ بہت تھوڑے لوگوں نے پانی پینے میں احتیاط کی تھی اور وہی لوگ دریا پار کر سکے۔ اپنی قلیل تعداد دیکھ کر اکثر لوگوں کا یہی گمان تھا کہ ہم جالوت کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ البتہ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ آخر کار انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات اللہ کے حکم سے ایک چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے آئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں بے انتہا صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں اس کافر قوم پر غلبہ عطا فرما۔ فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء۔ پھر طالوت کے ساتھیوں نے اللہ کے حکم سے جالوت اور اس کی فوجوں کو شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور جو کچھ اور بھی چاہا انہیں سکھایا۔ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ اور اگر اللہ اس طرح انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہے تو زمین کا نظام بگڑ جائے، مگر اللہ دنیا کے لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو صحیح پڑھ کر سناتے ہیں، اور بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ ہمارے بھیجے ہوئے ان رسولوں میں سے ہم نے بعض رسولوں کو دوسروں پر فضیلت و بزرگی عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا ہے، اور بعض کے مراتب و درجات بلند فرمائے۔ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے، مگر انہوں نے باہم اختلاف کیا،
پھر ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ اس دنیا میں ہر شخص کو اچھے اور برے اعمال کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ یہی اس کا امتحان ہے، جس کی بنیاد پر قیامت کے دن اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے جنت یا جہنم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ لوگ کبھی بھی آپس میں خون ریزی نہ کرتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 254 تا 257 میں انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین اور آیت الکرسی جس کا موضوع توحید ہے اور قرآن کی عظیم آیت ہے، نیز یہ کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، جو کوئی ایمان لائے گا سو اپنے ہی فائدے کے لیے ایمان لائے گا، اور یہ کہ اہل ایمان کا حامی و مددگار اللہ ہے اور کافروں کا حامی و مددگار شیطان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش چلے گی، اور انکار کرنے والے ہی ظالم و نافرمان ہیں۔ تمام مال و دولت اللہ ہی کا عطا کردہ ہے اور یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہے۔ اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ یہی وقت ہے جب زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، کہ مال کا یہی بہترین مصرف ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد انسان اپنے اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ خود قائم رہنے والا اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس پر اونگ طاری ہوتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، ایسا کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی حکومت تمام آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور اللہ پر اس زمین و آسمان کی نگہبانی ہرگز گراں نہیں، وہی سب سے بلند مرتبہ اور بڑی عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی کی راہ سے نمایاں اور ممتاز ہو چکی ہے۔ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ سو جس شخص نے تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایک ایسے مضبوط حلقے کا سہارا تھام لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، جو لوگ ایمان لاتے ہیں
ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حامی و مددگار شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔